آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بظاہر اچھے لوگ کبھی کبھی تاریخ پہلو کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ ایسی گھناؤنی اور شرمناک حرکتیں کرتے ہیں جو پوری دنیا کو چونکا دیتی ہے۔ اس فکر انگیز ویڈیو میں ہم دی لوسیفر ایفیکٹ کی دلچسپ دنیا کا جائزہ لیں گے۔ یہ تصور معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر فلپ زمارڈو نے متعارف کرایا۔ لوسیفر ایفیکٹ انسان کے پراسرار رویے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر کس طرح ایک عام افراد کو غیر معمولی برائی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 100 سبسکرائبر کرنا چاہ رہا ہوں، سبسکرائب کر دیں تو میں بھی پاسبل ہے کہ آپ کے سبسکرپشن سے 100 تک پہنچ سکوں۔ یہ سب اسٹینفورڈ جیل کے تجربے سے شروع ہوا۔ 1971 میں زمارڈو اور ان کے ٹیم نے ایک اہم مشاہدہ کیا جو انسانی فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دے گا۔ ایک نقلی جیل کے ماحول میں طلباء کو گارڈ اور قیدی کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیران کن سے کم نہیں تھا۔ یہ تجربہ 2 ہفتوں کے لیے چلنا تھا، لیکن نفسیاتی عناصر کی وجہ سے ایکسپیریمنٹ اس تجربے کو 6 دنوں میں ختم کر دینا پڑا۔ اس کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی آئیے جانتے ہیں۔ اچھے عام لوگ جو محافظ جو گارڈ کا کردار ادا کر رہے تھے، اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ جن کو قیدیوں کا کردار سونپا گیا تھا ان کے ساتھ افسوسناک رویے کا مظاہرہ کرنے لگا۔ گارڈ کے پاس مکمل طور پر فری اختیارات تھے، لیکن وہ یہ 2 کام نہیں کر سکتا تھا۔ پہلا، گارڈ کسی قیدی کو مار نہیں سکتا تھا۔ دوسرا، گارڈ 1 گھنٹے سے زیادہ کسی قیدی کو الگ تھلگ کسی کمرے میں بند نہیں کر سکتا۔ گارڈ اپنی اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھانے لگا اور 1 دن کے اندر ہی قیدی کو نائٹ سٹک سے مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن قیدیوں نے بغاوت شروع کر دی اور اس کی سزا کے طور پہ قیدیوں کی جیل کے اندر آگ بجھانے والے آلے سے سپرے شروع کر دیا۔ قیدیوں کو فورس کیا گیا کہ وہ ہر وقت اپنے سر پہ کیپ پہن کے رکھیں، جو کہ ایک نفسیاتی دباؤ اور پریشر۔ آخر میں ایک قیدی 8612 رونے لگا اور دھمکی دی کہ اگر اسے نہیں نکالا گیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد زمارڈو نے فیصلہ کیا کہ اس ایکسپیریمنٹ کو، اس تجربے کو ابھی کے ابھی روک دینا چاہیے۔ یہ ایکسپیریمنٹ ہمیں کیسے بتاتا ہے کہ ایک گڈ پرسن بیڈ پرسن میں بدل سکتا ہے۔ اس کی پہلی ریزن پاور۔ گارڈ کے پاس پاور تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری ریزن اتھارٹی۔ گارڈ کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ قیدیوں کو سزا دے سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا اس پاور اور اتھارٹی کا کہ انہوں نے پاور اور اتھارٹی کے نشے میں وہ سب کام کرنا شروع کر دیے جو انہیں منع کیے گئے تھے۔ ریزن انوائرمنٹ اینڈ سچویشن۔ ایک اسٹوڈنٹ جو اس وقت اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا، اس سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ گارڈ کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن حالات نے ہم یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا۔ حالات نے ہمیں بدل دیا، حالات نے ہمیں بہتر بنا دیا اور وہ کام کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں مجبوراً سختی سے کام لینا پڑا۔ اس کی نیکسٹ ریزن ہے سلپری سلوپ۔ اچھے سے برے میں تبدیل ہونا ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک سلپری سلوپ سے پھسل رہے ہیں۔ آپ ایک برا کام کرتے ہیں اور اس برے کام کو چھپانے کے لیے اور برے کام کرنے پڑتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ برائی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب گڈ اسٹوڈنٹ کو گارڈ بنایا گیا اور گارڈ نے پہلی دفعہ اسٹک سے پرسنل کو مارنا شروع کیا تو اس کے نتیجے میں قیدیوں نے بغاوت شروع کر دی، تو اس کی غلطی اور برے کام کی وجہ سے گارڈ کو اور برے کام کرنے پڑے۔ لوسیفر ایفیکٹ کے کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ لوگ کچھ برا کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سب لوگ برا ہی کر رہے ہیں۔ لوگ برائی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ جب لوگ ایک گروپ کے اندر بیٹھ کے برائی کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو وہ انسان ڈی ہیومنائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میری ذمہ داری نہیں تھا، یہ کام میں نے سر انجام نہیں دیا۔ ایک گروپ سیٹنگ انسان کو
اس نفسیاتی اثر میں ڈال دیتی ہے کہ جہاں پہ برائی کرنا اس کے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا. وہ سوچتا ہے کہ یہ برا ہمیں یہ تسلیم ضرور کرنا ہوگا کہ لوگ فطری طور پر اچھے یا برے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے تجربات، ان کے انتخابات کی پیداوار ہی ان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے.